Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آداب عرض ناظرین، ہماری بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے اعتکاف کے بارے میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ اعتکاف کیا صرف رمضان المبارک کے مہینے میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، رمضان مبارک جو ہے اس کا تو اصل مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ پوری توجہ اللہ کی طرف موڑے. بے شک. روزے کے عالم میں بھی آپ دیکھیے کہ آدمی کو روزے جب ہوتا ہے نا تو اس کو حوت احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بات میں مصروف ہوں. اور حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا ایک سانس لینا جو ہے وہ تسبیح کے برابر ہے. نومکم فیہ عبادت، تمہارا سوتے رہنا بھی عبادت ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے یہ مہینہ. تو یہ تو مہینہ ہے عبادت کا. سب سے افضل جو ہے عمل یہ اعتکاف کا، رمضان میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہے ہر عمل. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں حضور نے فرمایا ایک آیت کا پڑھنا، قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے. واہ، ایک آیت. اب جب اعتکاف میں وہ انسان ہوگا تو کتنی آیتیں پڑھے گا اندازہ کیا تو کتنے قرآن کا ثواب اس کو ملے گا. تو اعتکاف رمضان میں تو بہت افضل ہے، بہت افضل ہے رمضان میں کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط رمضان ہی میں ہو سکتا ہے، یہ مطلب نہیں. افضل ہونا اور بات ہوتی ہے، فضیلت اور چیز ہے، لیکن اور مہینوں میں بھی جیسے کہ آپ اور جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جمعہ کا دن خاص طور سے ہفتے کے اندر جو ہوتا ہے بہت افضل دن ہوتا ہے جمعہ کا دن، اس پہ کر سکتے ہیں آپ. جمعہ کے دن کر سکتے ہیں آپ، یا اور کوئی دن بھی آپ کو جو آپ سوٹ کرتا ہے آپ کو تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ بزرگ نے فرمایا کہ بھائی کچھ دیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ، کچھ دیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں، پورے دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں. 3 دن کرنا چاہیے، وہ بہتر ہوتا ہے. 3 دن کا دن جو ہوتا ہے وہ 3 دن اگر آپ کریں تو ایک 3 دن میں ایک ٹیمپو بنتا ہے، انسان کا ایک ٹیمپو بنتا ہے جو کہ پھر اب 3 دن کے لیے کہ وہ کٹ گیا. زہد فی دنیا اسے کہتے ہیں، زہد فی دنیا، دنیا سے بے رغبتی. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے جو انسان کو اللہ سے بہت قریب کرتی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ یہی امتحان ہے. دنیا بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں دنیا آنی چاہیے، دنیا ضروری ہے، مگر دنیا آنی چاہیے جیب میں، دنیا آنی چاہیے جیب میں. دل میں اللہ کی یاد. واہ واہ سبحان اللہ. دل اللہ کی یاد. اور یہ اعتکاف سے پیدا ہوتی ہے بات. روزے سے بھی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں روزے میں بھی آپ دیکھیں گے، اگر آپ روزے میں ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اور آپ بہت چیزیں سے آپ رک جاتے ہیں خود بخود. غیبت سے رک جاتے ہیں، جھوٹ تہمت سے رک جاتے ہیں، گالیاں دینے سے رک جاتے ہیں. میں تو قصائیوں تک کو دیکھا ہے، بالکل جاہل ہوتے ہیں قصائی. رمضان کا مہینہ ہے ورنہ بتاتا تجھے میں کیا چیزیں تیری حقیقت کیا رمضان کا مہینہ. یعنی قصائی کو بھی احساس ہو جاتا ہے رمضان ہے، اس میں مغلظات نہیں بکنے ہیں. تو یہ قصائی تک کو یہ احساس ہو جاتا ہے. تو ایک پڑھا لکھا آدمی دیکھیے کتنا اس بات کو محسوس کرتا ہوگا. بہرحال اور دنوں میں کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے آدمی کو، تاکہ آدمی کا دل ہٹے، یہاں سے ہٹے ادھر جائے جس طرح. اور یہی اصل میں انسان کا جو اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی بات سے پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا دل دنیا سے ہٹے اللہ کی طرف مڑے. یہ آہستہ آہستہ اس کو موڑنا چاہیے، اور یہ طریقہ ہے آہستہ آہستہ اس کو کرنا. جب آپ اعتکاف کرتے رہیں گے تو آہستہ خود محسوس کریں گے آپ خود، یعنی یہ بالکل فیل ہوگا آپ کو بالکل کہ بھائی اب آپ کا دل ہٹ رہا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے. اور مرد حضرات کے لیے کمپلسری ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں کریں، یہ نہیں کہ وہ کہے گا جیسے مرد کا مسئلہ میں ہو، گھر میں نہیں کرتا، وہ کمپلسری ہے. بس. اور یہ بتائیں فقہ جعفری میں صرف جامع مسجد، صرف جامع مسجد میں، فقہ جعفری میں. احناف کے نزدیک تو اور مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، مگر فقہ جعفری میں صرف جامع مسجد میں. اور یہ بتائیں سر کہ جب آپ اعتکاف کرنے جاتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ مسجد میں لے جا سکتے ہیں؟ نہیں تو ہر جگہ لے جاتے ہیں آپ، کھانے کی چیزیں لے جاتے ہیں. اگر آپ فرض محال کوئی آدمی سونف کھاتا ہے، پان کھانے کا عادی ہے مثلاً، تو یہ بھی کوئی اس میں کوئی روزہ جب روزہ ہوگا تو پھر تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. علاوہ روزے کے جیسے رات کا وقت ہے تو آپ ہر چیز جو حلال چیز آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگ بولتے نہیں، یہ بھی اصل میں مقصد یہ تھا. جب اب انسان بولتا ہے نا توجہ ہٹ جاتی ہے اس کو. ارے میں آپ سے بول رہا ہوں نا، میری توجہ اس وقت پوری اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ سے بول رہا ہوں، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. زیادہ وہ اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ بھائی نہ بولیں گے تو توجہ ہماری اللہ کی طرف رہے گی. لیکن مفتی صاحب نے بہت سی بات کہی
کہ بیکار بیہودہ باتیں، فضول باتیں، دنیاوی باتیں کرنا نہیں چاہیے. صحیح. لیکن اگر دین کی باتیں ہوں، کوئی قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، یا کوئی دینی مسئلہ بیان کر رہا تو وہ کر ہے، سکتے. کوئی کھول رہا ہے گرا دین کی، جیسے ہم آپ بیان کر رہے ہیں اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ایسی کوئی باتیں مثلا کوئی بیان کر رہا ہے، یا قرآن کی آیت کی کوئی تفسیر کر رہا ہے، اس کے گہرے معنی، اس کے عمیق معنی میں جا رہا ہے، حقائق و دقائق اس کے بیان کر رہا ہے، نکات بیان کر رہا ہے، تو اس کا سنا اور بڑھ گیا. وہ تو گویا سونے پہ سہاگا ہو گیا. یعنی بے اعتکاف جو تھا وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا. ایک تو آپ اللہ کی طرف تو مڑے، اور پھر آپ نے قرآن کی تفسیر سنی، قرآن کے مطالب پر غور کیا، تو مطلب بالکل یعنی صحیح معنی میں آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. یعنی کہ آسان الفاظوں میں جتنا بندہ سمپل رہے لیکن ہائی تھنکنگ رکھے اتنا بہتر ہے. آپ کھانے پینے پر توجہ نہ ہائی دیں. تھنکنگ کا مقصد یہ اگر فلاسفیکل ہے، یہ جو ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، وہ تو ان کا محاورہ ہے کہ آپ فلاسفیکل باتیں سوچیں. اکنامکس کی گہرائیاں ہیں، کیمسٹری کی گہرائیاں ہیں، مگر یہاں جو ہے الہیات، یعنی گہری بات مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے نا وہ اللہ کے کلام، اللہ کی عنایات، اللہ کی مہربانیوں، اللہ کی عظمتوں بڑائیوں پر ہو. یہ یا پھر حضور پہ، جیسے وہ الگ نہیں ہے، وہ اللہ سے الگ نہیں ہے. حضور کا ذکر کرنا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. جی. اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. بالکل. کیونکہ وہ ان سے ہی متعلق ہے، ان کا انہی سے ذریعے سے وہ دین چلا ہے آگے. تو درود پڑھنا یا ان کا ذکر کوئی کر رہا ہے، یہ تو کوئی نعت پڑھ رہا ہے مثلا، یا کوئی فضائل بیان کر رہا ہے حضور اکرم کے، یا اہل بیت اطہار کے بیان کر رہا ہے، یا اصحاب کرام کے بیان کر رہا ہے، وہ بھی سن رہے ہیں آپ، تو وہ بھی عبادت کر رہے ہیں آپ. تو اس میں اگر آپ سوال کریں تو بہت اچھی بات ہے. یا آپ خود ہی بیان کریں اگر آپ کو مثلا اللہ نے علم دیا ہے، جو آپ اور وہاں لوگ جو بیٹھے ہیں متکفین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، میں نے یہ آیت کی تفسیر پڑھی ہے، مجھے یہ آیت یاد آ رہی ہے، بتاؤں آپ سے میں بھائی جو لوگ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں، پریشانیاں ہیں، خوف ہے، خطرہ ہے، ماں کا نقصان نہیں ہو جائے، جان کا نقصان نہ ہو جائے، اولاد کا نقصان نہ ہو جائے، ایسے خطرات ہوتے ہیں نا ذہن میں. آپ یہ اس کا ورد کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین سرپرست ہے، بہترین گارجین ہے، بہترین ہیلپر ہے، مددگار ہے. اب اگر اس کے ورد کریں گے تو اللہ خود فرماتا ہے آگے اسی آیت کے بعد، لم یمسسہم سوء، انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں. سبحان اللہ. چھوا تک نہیں. اب اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور آپ بتائیں کہ بھائی دیکھیں آپ اگر کوئی ایسی مسئلہ آپ کو ہے، آپ اس آیت کا ورد کریں، آپ کو کوئی غم چھوئے گا نہیں. بالکل. اور اگر کوئی غم ہے آپ کو، دل میں کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے آپ کو، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یا کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی اور تکلیف دل میں ہے، تو آپ یہ آیت پڑھیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اس کی فوراً بعد، نجیناہ من الغم، ہم نے اس آیت کے پڑھنے والے کو غم سے نجات دے دی. وہ کذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں. یعنی جو بھی پڑھے گا اس آیت کو اس کا غم دور ہو جائے گا. اب ایسی باتیں میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی باتیں بہت سی ہیں. اگر آپ بیان کر کے لوگوں کو سناتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو یہ بولنا منع نہیں ہے، یہ تو بلکہ سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ آپ نے اوروں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، اللہ کی آیتوں کی طرف متوجہ کر دیا، اللہ کے طرف موڑ دیا ان کا ذہن. بجائے کہ میں سوچ رہا ہوں فلاں آدمی میری مدد کرے گا تو میرا کام بن جائے گا. عام طور سے یہ ہوتا ہے نا، ہم یہ سوچ رہے تھے نا فلاں آدمی میرا کام کر دے گا، وہ بڑا افسر ہے وہ تو ہو ہی جائے گا. ارے بھائی افسر کیا چیز ہے؟ آپ اگر اس سے افسر جس نے بنایا ہے ادھر توجہ کوئی نہیں کرتے آپ. جس طرح وہ ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی نے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے. ایک وہ تھا کیا کہتے ہیں فقیر، وہ روز آ جاتا تھا بادشاہ کے گھر، اس کے پاس سیکرٹری کے پاس بادشاہ کے، کہ مجھے بادشاہ سے ملا دو، مجھے بادشاہ سے ملا دو. بھائی بادشاہ کے پاس کہاں وقت رکھا ہوا ہے فقیروں سے ملنے کا؟ وہ ملتا ہے امیروں سے ملتا ہے، سرداروں سے ملتا ہے. یعنی میرا بہت ہی چاہتا ہے ایک دفعہ بادشاہ کو دیکھ لوں گا. فقیر کے روز آ جائے، مہینہ بھر روز ڈیلی صبح سے شام تک بیٹھا ہو تو مجھے بادشاہ سے ملا دو. آخر وزیر نے تنگ آ کے کہا کہ بادشاہ سے ایک فقیر ہے اس کو بڑا شوق ہے آپ سے ملنے کا. میں سمجھاتا ہوں کیا تیرا کام بادشاہ سے؟ بس ایک دفعہ دیکھ لوں بادشاہ کو. خیر بادشاہ کو کچھ طرح مزہ آیا تو کیسا جب میں فارغ ہوں تو بھیج دینا. تو فارغ ہو اس نے کہا جا بھائی اب بادشاہ نے کہا جا. تو وعدہ کھولا اس نے دیکھا، یہ دیکھتا رہا بادشاہ کو، یہ پلٹا اور جا لگا گھر سے باہر، محل سے باہر.
ارے وزیر نے کہا مہینے بھر تو تو نے میری خیامت کی، تو میں مہینے بھر بادشاہ کی خیامت کرتا رہا کہ بھائی کچھ تجھے وقت دے دیں، اور اب یہ وقت دیا تو جا رہا ہے واپس۔ کہنے لگے میں تو کچھ اور سمجھا تھا، میں نے جو جب دروازہ کھولا تو اس سے وزیر بادشاہ نے سوچا کہ وہ آئے گا فقیر نماز پڑھ لوں، وہ نماز پڑھنے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو کسی اور کی بات کر رہا ہے، یہ تو کسی اور سے مانگ رہا ہے بادشاہ، تو پھر میں اس سے کیوں مانگوں، صحیح کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے، بادشاہ تو وہ ہے، اس سے ملنے کا کیا فائدہ۔ بالکل، بہت خوب۔ مفتی صاحب ہم آپ کے پاس آتے ہیں سر، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بران رحمت میں، اور ہمارے آج کا جو ڈسکشن چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اعتکاف پہ۔ بہت خوبصورتی سے ہمارے دونوں علماء نے ہمیں بہت اچھا سا ایکسپلین کیا ہے۔ دو بہت ایسے سوال ہیں کہ جو لوگ جاننا چاہیں گے۔ ایک تو مفتی صاحب، دو اگر خواتین کٹھے ایک ہی کمرے میں بیٹھنا چاہ رہی ہیں، یہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور ایک اور یہ سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، کافی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن شریف نہیں ختم کیا ہوتا، تو کیا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اپنی نماز، اپنی تسبیح اور دیگر جو عبادات ہیں ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو خواتین اعتکاف میں گھر میں بیٹھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، ایک کمرے کے اندر، ایک کمرے کے اندر، مگر خواتین کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیاوی باتیں نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ دیکھیں جس طرح نیکیاں بہت ڈبل ہو جاتی ہیں نا، تو اس طرح ایسا نہ ہو کہ بیٹھیں اور بیٹھنے کے ساتھ ہی تمہاری ساس یہ کرتی ہے تو میری ساس یہ کرتی ہے۔ معذرت سے مفتی صاحب، یہ تو ناممکن ہی ہے جب دو خواتین ساتھ بیٹھے اور دنیاوی باتیں نہ ہوں۔ یہ اس چیز کا طرح دیکھنا ہوگا کہ وہ دنیاوی باتیں نہ کریں، کیونکہ میں اس سے کمپیئر کر رہی ہوں کہ اگر ہم مسجد میں اکٹھے لوگ لڑکے بیٹھ رہے ہیں مرد حضرات، تو کیا خواتین اگر گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے اور ایک کمرہ ایسا صاف ستھرا ہے، ایک میں ایک کام ہو سکتا ہے، اس میں ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ خواتین بیٹھیں، مگر جو عالمہ ہوتی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے جو درس دیتی ہیں، جن کو درس قرآن پر جو دسترس حاصل ہوتی ہے، جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہوتی ہے، پھر ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بلایا جائے اور کافی ساری خواتین بیٹھ جائیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے آپ کو معلوم چل جائیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کیا باتیں کی ہیں وہ آپ کو معلوم چل جائیں گی۔ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، ایک دن درس قرآن رکھ لی جائے، ایک دن درس حدیث ہو جائے، ایک دن جو آپ کا فقہ ہے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس فقہ کی باتیں ہو جائیں، پھر جو سوالات ہیں وہ پوچھے جائیں، پھر اس کے بعد ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ بھی آج سے ہم نماز جو ہمارے قضائے عمری ہے۔ ایک چیز اور بھی بہت ہے کہ ان تاک راتوں میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کی قضائے عمری ہے اس کو ادا کریں۔ قضائے عمری کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، لوگ نوافل کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں مگر جو اللہ نے ڈیوٹی ٹائمنگ رکھی ہے، فار ایگزامپل علی صاحب جو ہیں، علی بھائی ایک جگہ جاب کرتے ہیں 8 بجے سے 5 بجے تک، 5 بجے کے بعد کمپنی کا رول ہے جب تک علی بھائی رکیں گے ان کو اوور ٹائم ملے گا۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ 5 بجے جائیں اور اوور ٹائم ہو جائے؟ 8 سے 5 تک تو یہ غائب رہیں اور 5 بجے جانے کے بعد ان کی خواہش ہوگا بھی اوور ٹائم مل جائے۔ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، یہ کمپنی کے رول کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نمازیں فرض کی ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، آپ کی جو زندگی کے اندر نمازیں رہ گئی ہیں آپ اس کو ادا کریں۔ رمضان تو اگلے سال آئے گا یہ تو کنفرم ہے، مگر آپ رمضان میں ہوں گے یا نہیں یہ کنفرم نہیں ہے۔ تو جو راتیں آپ کو مل گئی ہیں اللہ کی طرف سے ان کو غنیمت جانیے۔ دیکھیں جس رات میں آپ نے اللہ کو پا لیا، جس رات میں آپ نے اللہ کو منا لیا، وہی آپ کے لیے تو شب قدر ہو جائے گی، کیونکہ جس رات میں آپ نے اللہ کو پا لیا، اپنے گناہوں کو معاف کروا دیا، وہی آپ کے لیے شب قدر ہو جائے گی۔ اور ان تاک راتوں میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں خاص طور پہ جبرائیل امی اترتے ہیں، اور جبرائیل امی اتر کے جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور کثیر تعداد میں جنتی فرشتے اترتے ہیں، کیونکہ فرشتے اترنے کے بعد پوری زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میری بہنیں جب اعتکاف میں بیٹھیں بالکل بیٹھیں، اچھی بات ہے، 2 3 4 بھی بیٹھیں، مگر ڈیوائڈ کر لیں
کہ ہمیں دنیا کی باتیں نہیں کرنی بلکہ دنیا بنانے والے کی باتیں کرنی ہیں. ہمیں مخلوق کی باتیں نہیں کرنی بلکہ ہمیں صرف اور صرف خالق کی باتیں کرنی ہیں. جب وہ خالق کی باتیں کریں گی تو جو رکاوٹیں وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اچھا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ قضا نمازیں جن کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، ان کو اگر آسان طریقے سے نبھانا ہے تو پھر کیسے کیا جائے؟ بہت اچھا سوال. یہ سب کے لیے، مرد حضرات کے لیے بھی، عورتوں کے. بے شک بے شک. اب بھائی آپ تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد وہ وقت ہوتا ہے کہ میرے ابا فرماتے تھے کہ تہجد ہمیشہ وہی آدمی پڑھتا ہے کہ جو اللہ کا بہت پیارا ہو. تو آپ ایک کام کر لیں، پوری کائنات کو اللہ چاہتا ہے مگر جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کو چاہتا ہے. تو یہ آپ نے 10 دن جو ہے نا آپ کو پریکٹس کرنی ہے اور ایسا کام کرنا ہے کہ آپ کو یہ بات دل میں آ جائے رمضان کے بعد کہ میں نے اللہ کو پا لیا. سب اللہ سے محبت کرتے ہیں اور میں نے جو 10 دن میں اللہ کی عبادت کی، نہیں گناہوں کو معاف کروا دیا ہے، اب اللہ مجھ سے محبت کرے گا. تو تہجد کی نماز کو ادا کریں، جس کو ہمارے یہاں جو ہے ہمارے اہل تشریح بھائی نماز شب کہتے ہیں. تو نماز شب کا، تہجد کا خاص اہتمام کریں اور اس میں فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اس میں ظہر کی نماز کا اہتمام کریں، اس میں عصر کی نماز کا اہتمام کریں. صرف فرض پڑھنا، آپ کو سنتیں نہیں پڑھنی. 2 آپ کو فرض ادا کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے ظہر کے 4 فرض آپ کو ادا کرنے ہیں، عصر کے آپ کو 4 فرض ادا کرنے ہیں، آپ کو مغرب کے 3 فرض ادا کرنے ہیں، عشاء کے دن جو ہے عشاء کی جو ہے وہ آپ کو 4 فرض اور 3 وتر آپ کو ادا کرنے ہیں. اس طرح کہ آپ کریں گے. اور اس میں ہمارے یہاں حناف میں ایک آیت ہے کہ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ نہ کہیں بلکہ 1 مرتبہ کہہ لیں، تاکہ جو اللہ نے آپ کو ڈیوٹی دی ہے وہ آپ کی ادا ہو جائے. پوری رات آپ بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں وہی میں آپ کی بات سن رہی ہوں. پوری رات آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرا ایک تصور کریں نا، تصور میں بندہ جائے. آپ رات میں ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آپ نماز میں ہیں، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا نا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو. اللہ پہلے آسمان میں نزول فرما چکا ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے کوئی بخشش مانگنے والا. آپ سجدے کی حالت میں پڑھے ہوئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند ہے. فرشتے زمین پہ اتر رہے ہیں رب کا پیغام لے کر کہ وہاں سے آواز آ رہی ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی اپنے رب کو منانے والا. آپ سجدے کی حالت میں، اور جب سجدے کی حالت میں اٹھا کے ایسے مانگتے ہیں پروردگار تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، وہ کیا کنیکشن ہوگا کہ سارے دل کی قدوتیں نکل چکی ہوں گی، دل کی صفائی ہو چکی ہوگی، پاک صاف ہو کے بندہ بیٹھا ہوگا. گھر بھی مبارک، اللہ کا گھر ہے، وقت بھی مبارک، رات کا وقت جو ویسی بہت مبارک ہے، مہینہ بھی مبارک، وہ راتیں جس میں قرآن نازل ہوا وہ راتیں بھی مبارک. اور جب آپ ان تمام راتوں کے اندر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے اندر ہیں تو پھر کیا ایک عجیب معاملہ ہوگا. اور میں بالخصوص کہنا چاہوں گا سب سے پہلی شب قدر جو آتی ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آتی ہے، اس میں بھی پھر اپنا بندہ احتساب کرے، کیا میں دین مبین کے لیے جان دینے والا ہوں؟ کیا میں دین کے لیے وقت نکالتا ہوں؟ کیا میں نے اپنے لیے سب کچھ کیا؟ کیا میں نے رب کو منانے کے لیے کچھ کام کیا؟ یہ بندہ احتساب بھی کرتا رہے، سوچتا رہے. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلندی کے لیے دیکھے تو پہاڑ کو دیکھے، کبھی گلاب کی خوشبو کو دیکھے، کبھی تصور کرے، کبھی دریا کو دیکھے، کبھی سمندر کو دیکھے. جب ان چیزوں کو دیکھا اس کا ایمان پختہ ہوگا. پھر ذرا کبھی چھت کو دیکھے کہ ہم جیسے انسان سائنس کتنی بھی ترقی کر لیں، کتنی بھی، وہ 80 گز کے وہ 200 گز کی چھت بغیر سائبہ کے نہیں بنا سکتی، بغیر ستون کے نہیں بنا سکتی. والسماء، آسمان کو دیکھے کہ بغیر ستون کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھت بنا دی. ذرا دیکھے پھر ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے کہ جب زمین بنائی شروع میں تو زمین اس طرح کانپتی تھی، اللہ نے پہاڑ بنا دیے. پہاڑ کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدید بنا دیا، لوہا بنا دیا. اس کے بعد اللہ نے آگ بنا دی، پانی. سب کس کے لیے بنائی؟ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ انسان تیرے لیے بنائی. اور اے انسان، اللہ فرماتا ہے اے انسان تجھے ہم نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے جنات، اے انسان، سب چیزیں تیرے لیے ہیں مگر تو ہمارے لیے. جب بندہ لوٹ کر مسجد میں اس نیت سے آتا ہے نا، یقین جانیے. اور مسجد کا بھی بڑا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے. کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہر طرف. کسی کی ایک بات کو آگے بڑھاؤں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرو، اس سے تمہارا اجر و ثواب ایسے ختم ہو جائے گا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بھائی جیسے آپ موبائل ہے نا، یہ اب وائی فائی آن ہے، اب
आसान अंदाज में नौजवान को समझाने के लिए। वाईफाई ऑन है, जैसे आपने वाईफाई ऑन किया, अब मस्जिद में अल्लाह की रहमतों के वाईफाई लगे हुए चारों तरफ हैं, चारों तरफ वाईफाई लगे, कनेक्ट भी हो रहे हैं, मगर जब आप कोड डायल कर रहे हैं तो वायरस वाला कोड डायल कर रहे हैं। मेरे भाई ने बात की जिससे आपको मालूम है कि वायरस आ जाएगा मोबाइल के अंदर, अब मोबाइल हैंग हो जाएगा। बेहतरीन वाईफाई सिस्टम है, बेहतरीन मोबाइल है, मगर जो आपने एप्लीकेशन लोड करनी है उसमें आपको मालूम है कि वायरस मौजूद है। तो जैसे आपने दुनिया की बातें करना शुरू की, वायरस एप्लीकेशन आ गई और आपकी सारी नेकियां बर्बाद होना शुरू हुई। हसन साहब, मैं आपसे वो सवाल दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो इंसान अगर कुरान पाक नहीं उसने पढ़ा हुआ लेकिन वो नमाजी है। अच्छा बहन, ये मैं भूल गया था, मैं इंदल अनाफ हज़रत जो है वो अहले तशरीह के नज़ीर बताएंगे। हमारे नज़ीर बिल्कुल एतकाफ में बैठ सकता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, मगर उसे चाहिए कि वो कुरान तो पढ़े, सही जो अल्लाह का कलाम है वो तो समझे। आप देखें इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी अजीम हस्ती कि जिनको जो आप वो कह लें कि जो इबादत में सजे हुए हैं, कल क़यामत के दिन भी बुलाया गया ज़य्युनुल आबिदीन, जो ज़ीनत है आबिदीन की, जो आबिदीन की, जो इबादत करने वालों की ज़ीनत है। जब वो कुरान पढ़ते थे, थर थर कांपने लगते थे। सही, आप अंदाजा करें तो एक आम मुसलमान का तरीका क्या कि वो कुरान नहीं पढ़ता। सही, कोशिश करें 10 रातों में किसी कारी साहब का, और मेरी जो बहनें हैं वो किसी कारी का इंतज़ाम कर लें कि 10 दिन में थोड़ा बहुत कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ना शुरू करें। और देखिए कुरान शरीफ अरबी में पढ़ना तो बहुत अफजल है, लेकिन तर्जुमा तो उर्दू तो पढ़ना जानते हैं। जी बिल्कुल, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एक खातून उर्दू में तर्जुमा पढ़े, 10 ख़वातीन या दो भी अच्छी बात सुने, फिर आप तो कैसेट्स तक अवेलेबल हैं, कोई मसला नहीं है। आप अरबी में सुने, साथ में तर्जुमा भी आता है उसके, खुद आता है, हमारे स्मार्टफोन्स पर मौजूद है, मौजूद है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वो भी आप अल्लाह का जिक्र कर रही है। आप अच्छी मिसाल है, कुछ नहीं है तो कम से कम आपने एक यानी हदीस किताब उठा ली जी, कोई किताब आप फर्ज माल बुखारी शरीफ का तर्जुमा हो चुका है, सही मुस्लिम शरीफ का तर्जुमा हो चुका है, उसूल काफ़ी अहले तशरीह की जो अहले बैत रिवायत हुजूर से जो रिवायत आई हैं अहले बैत के ज़रिए से, उसकी किताब उसूल काफ़ी है, तर्जुमा उसका हो चुका है। वो लेके अगर बैठ जाएँ आप खुद पढ़ें तो भी आप यानी उर्दू में पढ़ सकते हैं, और हदीस के उर्दू में पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। तो इसमें मतलब ये कि बहुत तरीके आसान हैं कि आप तवज्जो अपनी बस दुनिया के फजूलियात जो हैं, कारोबार जो हैं, उनसे तवज्जो हट जानी चाहिए इंसान की, और तवज्जो उसकी जो है अल्लाह का जिक्र हो, कुरान हो, हदीस हो, उनके जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं उनका जिक्र, जैसे क़सस अंबिया पढ़ें आप। चलिए आपको अगर बहुत गहरी बातें पढ़ने से ज़रा तबीयत तो आप अंबिया के वाक़यात पढ़ लीजिए। सही, बिल्कुल सही, बहुत खूब। सफदर साहब आ जाएं, एक अच्छी सी नात सुनाएं। इतना अच्छा मौजू चल रहा है और जाहिर है कि रमज़ान जैसा बाबरकत महीना भी है। इसमें मैंने एक कलाम तैयार किया था जी बिस्मिल्लाह इसी महीने, तो बहरहाल रमज़ान तो चल ही रहे साथ साथ, तो उसके हवाले से। अच्छा अली भाई, आप जितने खूबसूरत आदमी हैं, मुझे पता आपका लहन भी इतना खूबसूरत है, तो आप मेरे साथ ये कलाम पढ़वाएंगे, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? ये इसमें तमाम जो मुसलमान हैं जो रोज़ा रखते हैं उनको सिर्फ ये बताना है कि उनका फ़र्ज़ क्या है माह रमज़ान। जी बिस्मिल्लाह। देखो चारों तरफ नूर छाया, अली भाई ये मेरे साथ पढ़वाएंगे। देखो चारों तरफ नूर छाया, मोमिनो माह रमज़ान आया, मोमिनो माह रमज़ान आया, देखो चारों तरफ नूर छाया, देखो चारों तरफ नूर छाया। इस महीने की अज़मत को समझो, इस महीने के रुतबे को जानो, ये खुदा का महीना है लोगों, आओ बिगड़े मुक़द्दर बना लो, रब ने मेहमान तुमको बनाया, मोमिनो माह रमज़ान आया, मोमिनो माह रमज़ान आया, देखो चारों तरफ नूर छाया, देखो चारों तरफ नूर छाया।
بیڑیاں توڑ دو غفلتوں کی، لو بہار آ گئی رحمتوں کی، ہے کرم جوش پر کبریا کا، ہوگی بارش ابھی رحمتوں کی، لو خدا کی عطاؤں کا سایہ، مومنوں ماہ رمضان آیا، مومنوں ماہ رمضان آیا، دیکھو چاروں طرف نور چھایا، دیکھو چاروں طرف نور چھایا، اپنے ہونٹوں پہ قرآن سجا لو اور دلوں میں مصلی بچھا لو، خود کو راہ خدا میں لٹا کر باغ فردوس میں گھر بنا لو، جاگ جاؤ جو موقع ہے پایا، مومنوں ماہ رمضان آیا، مومنوں ماہ رمضان آیا، دیکھو چاروں طرف نور چھایا، اے حمید عبدی آداب عرض ہے، باران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز کی طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بہت ہی دلچسپ ہے، ہمارا ڈیبیٹ سیگمنٹ ہے، اور میں حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جج کریں۔ یہ ایک قسم کا ہمارا سیمی فائنل ہونے والا ہے، آپ دونوں میں سے جو جیتیں گے وہ ہمارے فائنل میں آئیں گے، اور ون ایپل کی طرف سے آپ کو ایک سمارٹ فون ملے گا۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو عنوان ہے بہت ہی دلچسپ ہے، انسان کی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے یا تربیت؟ تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد عطیب، NUT یونیورسٹی سے تعلق ہے جی، بسم اللہ کیجیے۔ ٹاپک ہے انسان کی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے یا تربیت، اور میں جو گفتگو کرنے والا ہوں میرا عنوان ہے کہ انسان کی ترقی کے لیے تربیت ضروری ہے۔ سید علی وقار، جہاں بھی تعلیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں تربیت کا لفظ بھی ضروری امر بن گیا ہے، کیونکہ تعلیم محض ڈگریوں کا نام نہیں بلکہ اسے عمل کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ پھر سید علی وقار، تعلیم کی بات کی جائے تو تعلیم محض کتابوں میں رقم حکایتوں واقعات کا نام نہیں بلکہ اسے عمل کے اندر اور کردار کے اندر ڈھالنے کا نام ہے، تبھی ایک تعلیم یافتہ انسان ایک تہذیب یافتہ انسان کہلاتا ہے۔ کیونکہ اگر یہی تعلیم جو کہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے، جسے کتابوں میں رقم کیا جاتا ہے، جسے کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، اگر اسی علم کی بات کی جائے تو یہی وہ علم تھا جو ان قوموں کے پاس بھی تھا جو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم کا سرچشمہ بنی تھی۔ یہی وہ علم تھا جو اس قوم کے پاس بھی تھا کہ جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا تھا۔ یہی وہ علم تھا کہ جب وہ اس پاکستان کے تعلیمی اداروں کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے نوجوان مختلف تعلیمی اداروں کے اندر ظلم و تشدد اور بربریت کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ سید علی وقار، پھر یہی ہمارے کچھ دنوں پہلے کی ہی مثال ہمارے سامنے ہے کہ تھرپارکر کے اندر ایک معصوم خاکروب کے جسم کو ایک ڈاکٹر نے اس لیے ہاتھ لگانے سے منع کیا کہ اس کا جسم گندا ہو رہا تھا۔ تو پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے؟ سید علی وقار، پھر یہی وہ تعلیم یافتہ افراد ہوتے ہیں جو اختیار حاصل کرنے کے بعد رشوت ستانی اور مختلف خراب عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ سوال اٹھتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ پھر سید علی وقار، یہی پاکستان کی انہی یونیورسٹیوں کی بات کی جائے، انہی یونیورسٹیوں سے نکلنے والے مختلف واقعات کے اندر ملوث پاتے ہیں، مختلف دہشت گردی کے واقعات کے اندر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کا ہونا ملوث پایا جاتا ہے۔ تو پھر دوبارہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقے کے لیے تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ تو پھر میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ مناسب تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ تاکہ پھر استاد ایسے جنم لیں کہ وہ استاد جب تربیت دے صبر اور برداشت کی تو خود وہ عدم برداشت کا نمونہ نہ ہو، جب والدین تربیت دیں اولاد کو جھوٹ نہ بولنے کی تو پھر وہ والدین بھی جھوٹ نہ بولیں۔ سید علی وقار، پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ مناسب تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تہذیب سکھاتی ہے انسان کو جینے کا سلیقہ،
تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ جی بیٹا، نام بتائیے۔ میرا نام محمد شہزیب خان ہے اور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، اور آج میں ان کی مخالفت میں بات کروں گا، یعنی تعلیم کے حق میں اپنی رائے اور اپنے دلائل رکھوں گا۔ کہاں تک ہم کریں اپنے دوستوں کی بے دلی کا ماتم، کہاں تک ہم کریں اپنے دوستوں کی بے دلی کا ماتم، چلو آج خود ہی سرے مقتل نکلتے ہیں۔ جناب علی وقار، آج میں اپنے دلائل کی روشنی میں تعلیم کے حق میں بات کروں گا۔ جناب علی وقار، آج ہمارے ملک میں تعلیم کیا ہے؟ آج ہمارے ملک میں تعلیم نقل کا نام ہے، آج ہمارے ملک میں تعلیم جعلی ڈگریوں کا نام ہے، آج ہمارے ملک میں تعلیم، ہر وہ بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کیا تعلیم ہے؟ وہ رٹے مارتا ہے، وہ امتحانات دیتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں کس کس درجے پر فائز ہوتا ہے، مگر علی وقار کیا یہی تعلیم ہے؟ نہیں علی وقار، تعلیم تو وہ ہے جس کی بنیاد پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ ارے تعلیم تو وہ ہے جس کا نیزہ ہاتھ میں لیے میرے نبی نے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیا۔ ارے تعلیم تو وہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات کہلائے۔ ارے تعلیم تو وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انگریزوں نے بر صغیر پر راج تو کیا، مگر وہی تو تعلیم ہے کہ جس کی بنیاد پر میرا قائد اپنا سر اٹھاتا ہے اور بر صغیر میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ارے تعلیم تو وہ ہے کہ جب ابن سینا ابن الہیثم کی شکل اختیار کر لے تو پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ارے تعلیم تو وہ ہے کہ جو علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور قائد اعظم بن جائے تو انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ارے تعلیم تو وہ ہے جو ڈاکٹر عبد القدیر خان، ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے تو پاکستان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم میرے دل میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم میرے دل میں اجالا، آؤ دیکھتے ہیں کیا کر سکتا ہے ظلم کرنے والا۔ جناب علی وقار، تعلیم تو یہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، موضوع بہت پیچیدہ تھا یہ کہ یہ کہنا کہ یہ تعلیم زیادہ افضل ہے یا تربیت، اصل میں تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، جیسے دونوں آنکھیں، ایسا ہے یہ۔ بے شک۔ اس کو ایک پہ ترجیح دینا یا اس کی مخالفت کرنا، یہ کچھ موضوع صحیح نہیں تھا۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے مقرر میں، یہ ہوتا ہے کہ تقریر نے اپنے موضوع کو کس طرح سے ایڈوکیٹ کیا مقرر نے، اس اعتبار سے ہمارے یہ جو حضرت ہیں جو سامنے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بہتر طریقے سے پیش کر رہے تھے بات کو اپنی، ان کے مقابلے میں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب، بالکل ایسے کہ تعلیم اور تربیت دونوں ملے ہوئے ہیں، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے، ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں۔ بالکل ہینڈ، مگر کیونکہ ان کے دلائل بہت اچھے تھے، انداز گفتگو اچھا تھا، الفاظوں کا چناؤ بہت اچھا تھا۔ تقریر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ دلائل کب ہے، کون سی بات کب کرنی ہے، اور الفاظوں کا چناؤ، ان کے بات ماشاءاللہ اچھا تھا۔ بہت شکریہ جی۔ صفدر صاحب، دیکھیں، تربیت تو خود ایک تعلیم ہے۔ جب آپ کے والدین آپ کی تربیت کرتے ہیں تو در حقیقت وہ آپ کو علم دے رہے ہوتے ہیں، بے شک، لیکن کانفیڈنس لیول ان کا اچھا تھا، ان کے دلائل بھی بہت اچھے تھے۔ ان کا تھوڑا سا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا کمزور تھا، اور پھر یہ کہ اگر آپ بیچ میں کوئی شعر پیش کر رہے ہیں تو وہ شعر بھی آپ کسی اچھے شاعر کا پراپر پیش کریں، ایسا نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ لفظ جوڑ کے اور آپ پیش کر دیں، تو وہ اس کے بھی اس طرح کے کمپٹیشن میں مارکس کٹ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت بہت مبارک۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیں، ویسے دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹ کی ہے، تو دونوں اور غنی سیف کی طرف سے موضوع اصل میں ایسا تھا نا کہ ظاہر ہے کہ اس میں تو اچھی بات ہونی ہے۔ آپ کے لیے بے شک، بہت بہت مبارک۔ بھائی جان، آپ ہمارے فائنل میں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی ون ایپل کی طرف سے اسمارٹ فون جینے کا موقع ملے گا۔ آئے جی، پلیز آ جائیں جی۔ تو جی، ہمارے ساتھ یہاں پہ نعت خواہ موجود ہیں عتیق الرحمان، آپ بسم اللہ کریں۔ ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور
सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार हुस्न तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर